ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بار پھر سے کہا کہ پاک فوج کو سیاسی عمل میں شامل نہ کیا جائے، سیاسی گفتگو میں نہ گھسیٹا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو، ہر ایک کو اپنے کیے کا جواب دینا ہے، اپنے عمل کا ہر کوئی جواب دہ ہے۔ شیخ رشید صاحب نے آج یہ کہہ دیا کہ مریم نواز نے جو کل تنقید کی تھی فتح جنگ جلسے میں، فوج کہاں سوئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک بار نہیں، انہوں نے بار بار اس چیز کو رپیٹ کیا، بار بار انہوں نے فوج کو کہا کہ آپ لوگ فوجی کہاں سوئے ہوئے تھے۔ کیا اس لب و لہجے میں بات کرنا یہ درست ہے شاہ صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اداروں کو سیاست میں جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ان کا ایک آئینی رول ہے اور وہ اپنے آئینی رول کے اندر رہنا چاہتے ہیں، ہمیں ان کو بلا وجہ بالکل نہیں گھسیٹنا چاہیے، اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم پر تنقید کی جا رہی تھی، ہم نے واضح طور پہ کہا کہ تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے اداروں پر اس قسم کی تنقید کرنا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جذبات میں آ کے، اب کروڑوں لوگوں کے پاس فون ہیں اور سوشل میڈیا پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، لوگوں نے شاید تجاوز کیا ہو، لیکن ہماری یہ پالیسی نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ فتح جنگ میں ایک سیاسی جماعت کی لیڈرشپ نے جو لب و لہجہ اختیار کیا اور نام لے کے ایک سرونگ آفیسر جو کہ کور کمانڈر ہیں، ان کا نام لے کے جو انہوں نے گفتگو کی، بہت نامناسب ہے۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو سیاست پہ مت گھسیٹیے۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ اداروں کو سیاست سے باہر رہنا چاہیے، اور جب وہ اس چیز پر آمادہ ہو گئے ہیں اور سیاست سے لا تعلق ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے تو کیوں گھسیٹتے ہیں؟ آج شہباز شریف صاحب سے، پرائم منسٹر سے ہم اینکرز کی ملاقات تھی، مریم نواز کسی لب و لہجے پر ان سے سوال بھی ہوا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ شعلہ بیانی میں اس طرح کے جذبات میں اس طرح کے بیانات وہ انہوں نے دے دیے، اس کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، تو جسے یہ ہمیں تاثر ملا کہ پرائم منسٹر اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی گفتگو غیر سنجیدہ تھی، تو پھر وہ اس کا نوٹس لینا چاہیے نا، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر سنجیدہ گفتگو کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ میڈیا پر جو قدغن لگا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے نا، آپ ذرا آج دیکھیے کہ آج ہمارا ایبٹ آباد میں ایک جلسہ تھا، اور بہت سے تو ایسے چینلز ہیں جو مختلف وجوہات کی بنا پر ہمیں بلیک آؤٹ کرتے ہیں، لیکن جو دکھانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈالا گیا، جس طرح ان کو ان کے نمبرز کو چینج کیا گیا، ان کو مشکلات میں ڈالا گیا، جس طرح اب اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، یہ کیا کر رہی ہے؟ کل تک تو چند ہفتے پہلے تو یہ آزادی صحافت کا علم اٹھائے ہوئے تھے، اور شاہ صاحب اس پر بھی آج پرائم منسٹر سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا نہیں ہوا، ان کے علم میں یہ نہیں تھا، اس سب چیز اس سارے جو اس کو واپس لے لیا گیا ہے، وہ کبھی بھی آزادی صحافت پر جو قدغن نہیں لگانا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ صحافیوں کو آزادی ملے۔ تو اس بارے میں بھی سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، ان کے علم میں نہیں تھا، سب کچھ واپس لے لیا انہوں نے۔ دیکھیے، ہوا تو صحیح، پٹیشن تو گئی، اپیل تو ہوئی، واپس لے لیا۔ اگر واپس لے لیا تو ٹھیک ہے، مناسب کیا، لیکن ہوا صحیح۔ یہ کہہ دینا کہ ہوا نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا شاہ صاحب، خان صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بھی کہا کہ جولائی سے انہیں اس سازش کا پتہ تھا کہ جو کچھ بھی آپ لوگوں کی حکومت کے خلاف ہو رہا تھا، اسی لیے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فیض، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے وقت میں ان کی پوسٹنگ ہو، وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں۔ تو ایسے میں ظاہر ہوتا ہے کہ سیاسی معاملات کے لیے آپ لوگ بھی چاہتے تھے کہ وہ ایسا ادارہ جو بار بار کہتا ہے کہ ہمیں سیاست میں انوالو نہ کریں، تو آپ لوگ انوالو کرنا چاہتے تھے اس سارے سیاسی پروسیس میں؟ بالکل نہیں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ جو خان صاحب نے کہا، اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، وہ یہ فرما رہے تھے کہ افغانستان میں ایک ٹرانزیشن تھا، افغانستان کی صورتحال بہت نازک ہے، اور وہاں ایک نیا سیٹ اپ آیا ہے، اور ہمارے معاملات ایسے تھے جس میں میں سمجھتا تھا کہ کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے۔ آفیسرز
جو آئے ہیں وہ بھی پروفیشنل ہیں، لیکن کوئی بھی افسر آتا ہے، نئی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں ٹائم لگتا ہے، ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہاں معاملات اتنے حساس ہیں اور اتنے نازک ہیں کہ یہ 2-3 مہینے جو ہیں وہ ہمارے لیے میک اور بریک کی سچویشن پیدا کر سکتے ہیں اور ہمارے اندر مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو میں نے کہا تھا تسلسل برقرار رہے کچھ عرصے کے لیے، اور پھر یہ ان کی اپنی ثوابدید پر ہے، ان کے اپنے قوانین ہیں، ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور ہم ان رولز اینڈ ریگولیشنز کا احترام پرسوں کریں کے گے۔ جلسے میں عمران خان صاحب نے جولائی کی سازش کو ہی اسلی سے جوڑا تھا، انہوں نے سازش کا ذکر کیا، اس کے بعد انہوں نے اس تبدیلی کے حوالے سے بات کری تھی۔ نہیں، یہ ان دو چیزوں کو آپ مت جوڑیے۔ جو پرسوں انہوں نے فرمایا وہ اس کی نوعیت اور ہے۔ وہ انہوں نے کہا کہ یہ جو وہ مراسلے سے بات کی کہ مراسلہ جو ہے وہ سازش تھی اور پھر سازش کے بعد مداخلت تھی، تو وہ انہوں نے اس پیریڈ کو ڈیفائن کیا کہ یہ جو ساری کاروائی ہے یہ 7 مارچ سے شروع نہیں ہوئی، اس کا سیاق و سباق بھی ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور سارے پس منظر کو آپ دیکھیں جس طرح رابطوں کا سلسلہ ہوا اور چیزیں شروع ہوئی، تو اس کے بعد مطلب بڑھتے بڑھتے فائنل اس کا جو ہے جو اپنا ڈراپ سین ہے وہ۔ لیکن شاہ صاحب اگر جولائی سے سازش کا پتا تھا تو کیا آپ لوگوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا اس طرح سے، یا آپ لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں تھا کہ صورتحال اس حد تک خراب ہو سکتی ہے؟ آپ لوگوں نے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا شروع کیوں نہیں کیا؟ چیزوں کو انفولڈ کرنا آپ لوگوں نے شروع کیوں نہیں کیا؟ کیا اس وقت سازش پچھلے جولائی میں یہ صرف اپوزیشن موجودہ حکومت کر رہی تھی، مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں مل کر رہی تھیں، یا جولائی کی سازش بھی اس وقت امریکہ اس وقت سے انوالو تھا؟ کچھ ایسے ثبوت بھی ملے آپ لوگوں کو؟ دیکھیے، مختلف شکوک و شبہات تو جنم لے رہے تھے، رابطے بھی ہو رہے تھے، ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، ڈسیڈنٹ سے رابطے بھی ہو رہے تھے، وہ صاحبان جو ہماری صفوں کے اندر ہم سے نالا تھے ان کو دعوتیں بھی دی جا رہی تھیں، اپوزیشن کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی شروع ہو چکا تھا، یہ بالکل تھا اور ہماری نظر میں یہ تھا، اور خان صاحب کی کو رپورٹس مل رہی تھی، لیکن اب سب چیزوں کا ایک وقت ہوتا ہے، آدھا اور بے وقت طور پر اس کا اظہار نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں تدارک کی، کوشش کرتے ہیں کہ بات اس نوعیت تک نہ جائے، اور وہ ہم نے کوشش کی، لیکن بات جو ہے وہ پھر جس طرح وہ انفولڈ ہوئی وہ آپ کے سامنے۔ آپ لوگ یہ جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں امریکی سازش کا، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو امریکی مفادات کے لیے کام کرنے آئی ہے، اگر یہ لوگ امریکی مفادات کے لیے کام کرنے آئے ہیں تو امریکہ نے آپ لوگوں سے ایسی کیا ڈیمانڈز کی تھی کہ آپ لوگوں نے ان کے مفادات کے لیے کام نہیں کیا؟ ایسی کون سی ناراضگی ہو گئی تھی امریکہ کی آپ لوگوں سے کہ وہ اس حد تک چلا گیا کہ آپ لوگوں کو انہوں نے باہر کیا اور ان لوگوں کو حکومت میں لا کر بٹھا دیا؟ ایسے کون سے مفادات تھے امریکہ کے جن کو آپ لوگوں نے پورا نہیں کیا اور یہ لوگ پورا کریں گے؟ دیکھیے، انہوں نے یہ کہا ہے، اور میں پھر وضاحت کر دوں، انہوں نے یہ کہا ہے، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کیونکہ ہم نے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی، ہم نے ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کو ترجیح دی جو کچھ لوگوں کو ناگوار گزری، کیونکہ ایک ماضی کی تاریخ ہے اور وہ عادی تھے کہ وہ تو فون اٹھاتے تھے، وہ حکم ہم بجا لے آتے تھے اور ہم تعمیل کر دیتے تھے۔ پہلی مرتبہ ان کو ایک ایسی حکومت کا سامنا کرنا پڑا جو برملا کہہ رہی تھی جو آپ کر رہے ہیں ہم اس پہ اتفاق نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ملٹری سولوشن نہیں ہے، اس کا پولیٹیکل سولوشن ہے، اور آہستہ آہستہ کنورجنس ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یوکرین کی لڑائی ہے اس میں پاکستان کو ملوث نہیں ہونا چاہیے، ہم اس میں غیر جانبدار رہ کر امن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور پیس اور ڈائلاگ کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنی ڈپلومیٹک سپیس بڑھائی ہے اور ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھائے ہیں امریکہ نے، اور آج اس خطے میں اس کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر وہ سمجھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے
اور سینٹرل ایشیا میں جو ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی کی ضروریات ہیں ان کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہمیں روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانی چاہیے، اور ہم نے ایسا کرنے کی کوشش کی پاکستان کے مفاد میں۔ اگر سستا تیل وہاں سے لے کر آئے، اب دیکھیے آج اعداد و شمار کیا کہہ رہے ہیں، آج اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملک کی جو گندم کی پیداوار ہے وہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے اور جو ہماری پیداوار ہے اس میں 3 ملین ٹن کا گیپ ہے، اور ہم رشیا سے ہم نے 2 ملین ٹن کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ سستے داموں ان کے پاس وافر گندم موجود تھی وہ ہمیں دے دیتے۔ اب اگر یہ نہیں آتی اور یقیناً مجھے لگتا ہے کہ معاملات آگے نہیں بڑھے تو کیا ہوگا، آٹے پر پریشر پڑے گا، ایک آٹے کا کرائسس پھر جنم لیتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں،